الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر سے نماز فجر کے اندر ایک پرنور ساعتوں سے لطف اندوز ہونے اور خیرات حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں کچھ کلام کروں گا، وہ ہے ایمان لانا لیکن بغیر دیکھے ایمان لانا۔ ایمان لانا تو ہے لیکن بن دیکھے ایمان لانا ہے، اور میں آغاز ہی میں بتا دوں بن دیکھے ایمان کیا ہوتا ہے۔ بن دیکھے ایمان پھر وہی ایمان ہوتا ہے کہ ابو جہل آ کے بولے نا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر سکتا ہے، تو آگے سے حضرت ابو بکر کہ نہیں کر سکتا، کہ اس بات پر قائم ہو جی میں قائم ہوں۔ کہا کوئی پھر بولے میں اس سے بھی آگے گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، کوئی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں کر سکتا۔ قائم ہو جی قائم ہوں۔ پھر جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، پھر وہ جو خدا ہے اس کو بھی دیکھا۔ اس بات کے اوپر تم مانتے ہو کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر تمہارے یار یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحے کی بھی تاخیر نہیں لگائی، کہا اگر میرے یار نے کہا ہے نا کہ خدا کی قسم سچ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب۔ اور جب آئے نا حضور کی مجلس میں، جسٹ آپ کو یہ پہلا واقعہ بتا کر آپ کو ایمان بالغیب کی ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں۔ حضور نے دیکھ کر کہا لوگوں ہر کوئی صدیق سچ بولے گا تو ہوگا، لیکن جس کو صدیق محمد مصطفیٰ کہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہا ابو بکر تم نے کیسے مان لیا، تم نے آگے پوچھا تک بھی نہیں؟ تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور میں چھوٹیاں گلا نہیں کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر آسمانوں کی سیر، ہم نے آپ کے کہنے پر خدا کو ایک مان لیا ہے۔ جب اتنی بڑی بات مان رہے ہیں تو پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہر چیز سچی ہے۔ یہ جو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا، غیب کے اوپر آ کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیب تو وہ ہوتا ہے نا جو چھپا ہوا ہے، اور جو چیز ہے ہی نہیں وہ ظاہر ہی نہیں، تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ ہم تو وہی چیز مانیں گے نا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو غیب کی یہ ڈیفینیشن کر کے نا انسان پھر خدا کا بھی معاذ اللہ انکار کرتا ہے۔ یہاں پر نا مفسرین نے آراء لکھی، امام قرطبی، امام فخر الدین رازی، امام آلوسی، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، سب نے لکھا، انہوں نے کہا غیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز چھپی ہوئی ہے تو ہے ہی نہیں، جو چیز ہو اور چھپی ہوئی ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ غیب ہے لیکن وہ موجود بھی ہے، اس کی کوئی سائنٹیفکلی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، معاذ اللہ خدا نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کائنات جو ہے یہ اس طرح، خدا تو معاذ اللہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اپنی کیمسٹری کی کتابوں کو لے آؤ، فزکس کی کتابوں کو لے آؤ، ایمبریولوجی کی کتابوں کو لے آؤ، باٹنی کی کتابوں کو لے آؤ، میٹا فزکس کی کتابوں کو لے آؤ، کاسمولوجی کی کتابوں کو لے آؤ، کتنی کتابیں سائنٹیفک ڈیریویشنز ہیں سب کو لے کر آؤ، اور اس میں ایک بات لکھی ہے بلکہ پورے چیپٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ایٹم موجود ہوتا ہے،
پھر وہ ایٹم کے کہتے ہیں آگے الیکٹرونز ہوتے ہیں، پھر پروٹونز ہوتے ہیں، پھر نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ ہم ان سے صرف اتنی سی بات پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جو ایٹم کا تم ذکر کرتے ہو، الیکٹرونز کا ذکر کرتے ہو، پروٹونز کا ذکر کرتے ہو، نیوٹرونز کا ذکر کرتے ہو کہ اس سے بجلی بنتی ہے، اس سے ساری کہکشائیں، سارا کچھ نظام ہے، یہ تم نے دیکھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھے تو نہیں ہیں لیکن اثرات نظر آتے ہیں۔ ارے تمہیں اثرات نظر آئیں اور دیکھو نا، اور مان جاتے ہو کہ یہ چیزیں موجود ہے۔ ہم نے بھی خدا دیکھا نہیں لیکن ہم نے سب سے بڑا مظہر محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ ہم مانیں گے نا کہ حضور ہے۔ اسی لیے جب آقا کریم نے کہا نا کہ کافر دلیل مانگتے ہیں کہ رب ہے کہ نہیں ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، محبوب آپ ان کو کہیے میں نے اپنے 40 سال تمہارے درمیان نہیں گزارے، میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا، میرا لڑکپن تمہارے درمیان گزرا، میرا جوانی تمہارے درمیان گزری۔ اگر مجھ میں عیب نظر نہیں آتا نا تو پھر مان جاؤ کہ جس خدا کا ذکر کر رہا ہوں اس میں بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام ہے حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ابن ماجہ کی بھی روایت ہے اور میں جو الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مجلس میں بیٹھتے تھے نا، ذرا محبت نہ لاتے سبحان اللہ۔ آپ کو میں نے سبحان اللہ کا پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ خدا کی قسم اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ اس نیت سے سبحان اللہ کہیں نا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو مجلس میں ہم جیسے گناہگار ہیں، جنت میں بیٹھیں گے تو محمد مصطفیٰ صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کے وقت کے اوپر قربان جائے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے جنت ایسی ہوتی ہے، دوزخ ایسی ہوتی ہے، اللہ کا عرش ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جلوے رکھے ہوئے ہیں۔ سنتے رہے خود کہتے ہیں وہاں پر جو مجھے کیفیت نصیب ہوئی نا وہ ایسی تھی جیسے گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہتے بعد میں گھر چلا گیا، گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور دل لگی کی باتیں شروع کر دی، حدیث ہے میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے گپے لگانا شروع کر دی۔ میں نے پھر بعد میں خود نوٹس کیا کہ وہ کیفیت جو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں نصیب ہوئی تھی نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے میرے دل کے اندر نا خوف پیدا ہوا، میں اٹھا، میں گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں نے جا کے یہ ساری بات ڈسکشن کی، میں نے کہا کس طرح کی کیفیت پہلے تھی اور اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ایسی حال میرا بھی بنیا ہوا ہے، یہی حال میرا بھی ہے، چلو کیوں نہ ہم سارے مل کر مدینہ گنبد خضرا کے پاس چلتے ہیں، آقا کریم کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ حضور آقا کریم رؤوف الرحیم سیاہ لامکان سید المرسلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین کی شان کے مالک، آپ نے کہا یہ جو کیفیت بدلتی رہتی ہے نا اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی ایمان ہے، حاضر ایمان، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اگر آگے اگلے الفاظ بڑے خدا کی قسم ایمان افروز دل کو چھو جانے والے ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا یاد رکھنا اگر وہ کیفیت جو تمہیں میری مجلس میں نصیب ہوتی ہے نا اسی پر قائم رہو نا تو تم نکلو گے نا باہر تو تمہیں صرف لوگ آ کے سلام نہیں کریں گے، اللہ کے ملائکہ بھی اتر کر تمہیں آ کے سلام کریں گے۔ اور یہ کیفیت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب بھی ہوئی تھی۔ اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل ایمان بالغیب رکھنا، ایمان بالغیب، اور جو نہیں رکھتا وہ پھر نوسٹومولوجسٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے ایگنوسٹکسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کا ڈیزم کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود
الوجود میں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب گاڈ ڈیلیوژن، اس کے اندر اس نے اس بات کو کہا، اس نے کہا یہ سارا کچھ ایسے ہی بن گیا ہے، اس کا پیچھے کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں ساروں نے تحقیق کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کشتی اگر کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کسی کے بنائے بغیر کیسے بن جائے گی؟ تو یہ بات کے اوپر میں آپ کے سامنے آخری بات جو رکھنے جا رہا ہوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی نا، ایک حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی آئے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ اب جب فجر کی نماز ہم پڑھ کے جائیں نا تو ہمیں اپنے جیسے بندے ملتے ہیں۔ حضرت حارثہ جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلے نا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا حارثہ کیف اصبحت اليوم، صبح کس طرح کی؟ اب حضرت حارثہ کے الفاظ ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے صبح اس طرح کی کأنی انظر عرش ربی بارزن، میں نے صبح اس انداز میں کی کہ جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يَتَعَاوَرُونَ فِي النَّارِ، جنتیوں کو جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا دیکھ رہا تھا اور جہنمیوں کو جہنم میں سڑتا دیکھ رہا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے پھر پوچھا، کہا اسی پہ ہی صبح کی تھی نا؟ کہا جی یا رسول اللہ اسی پر ہی صبح کی تھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ حضور نے کہا جب یہ کیفیت مل جائے نا تو اسی کو اصل ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہ ایمان بالغیب کی حقیقت اور معرفت اور پہچان عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کہ کافر تو کہتا ہے یہ مرکری ہے، وینس ہے، پلوٹو ہے، مارس ہے، ارتھ ہے، جوپیٹر ہے، یہ گلیکسی ہے، یہ ملکی وے۔ کافر کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کے اندر رب نے ایسی کہکشاں رکھی ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کرے گا تو خدا کی حقیقت تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا